بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود اور بدشگونی۔ قرآن کریم میں قوم سمود کی توہم پرستی اور ان کی بدشگونی کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھوک و پیاس کے ڈر سے خدا کی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ وہ اونٹنی جو آیت الہی بنا کر ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا، سرکشی کرتے رہے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، اور انہوں نے اپنے مقدس نبی حضرت صالح علیہ السلام کا وجود اور آپ کی امتیوں کا ان کے درمیان رہنا بھی پسند نہ کیا، اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے اور آپ کی خدمت میں رہنے والوں سے برا شگون لیتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پر تمہاری ہی وجہ سے آ پڑی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ سورۃ نمل آیت نمبر 47۔ انہوں نے کہا ہم تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ برادران اسلام، اس واقعہ سے ہمیں یہی روشنی ملتی ہے کہ آفات و مصائب سے دوچار ہونا اپنی ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسے کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، بلکہ اللہ کے منکروں کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ خطبہ مسنون کے بعد تلاوت کردہ آیت شریف میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے اس بد عملی کے سبب پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ بہت سی نافرمانیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ بدشگون اور توہم پرستی کی ممانت۔ جہاں تک بدشگونی کا تعلق ہے، حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خیال کو غلط قرار دیا اور توہم پرستی کے تصور کی یکسر نفی فرما دی۔ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں حدیث پاک ہے، حدیث شریف ہے حضرت ان عبداللہ بن مسعود الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الطیارۃ من الشرک قالہ ثلاثا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی لینا شرک جیسا عمل ہے، آپ نے اس کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ سنن ترمذی باب ما جاء فی الطیرۃ والفال، حدیث نمبر 1712۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بدشگونی لینا شرک ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفع حاصل ہوتا ہے یا ان کے ضرر اور پریشانی دور ہوتی ہے، اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور اسے شرک خفی کہا جاتا ہے۔ اور کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز ہے جو ایک مستقل طاقت ہے، تو اس نے شرک جلی کا ارتکاب کیا ہے۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اور علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرک
اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ یہ اعتقاد کرتے تھے کہ جس چیز سے انہوں نے بدشگونی لی ہے وہ مصیبت کے نزول میں متاثر کن سبب ہے، اور بالعموم ان اسباب کا لحاظ کرنا شرک خفی ہے۔ بطور خاص جب اس کے ساتھ جہالت اور بد اعتقادی بھی ہو تو اس کا شرک خفی ہونا اور بھی واضح ہے۔ مرقات المفاتیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 522 اور 23۔